بالکل ہوا. کون کہتا ہے کہ گولی نہیں چلی؟ بالکل گولی چلی. اس کے بعد جو ہوا متی اللہ جان کے ساتھ ہوا، وہ ایک ہسپتال میں کوئی ریکارڈ دیکھ کے نکل رہے تھے، ان کے اوپر ہیروئن کا آپ نے مقدمہ بنا دیا. آپ نے پورا ریکارڈ تلف کیا. آپ نے ان خاندانوں کو جا کے ڈرایا کہ خبردار کسی نے کوئی مقدمہ کیا، کوئی ایف آئی آر درج کرائی. جن لوگوں کو ہم کسی محفوظ مقام پر لے گئے تھے، ان کی بچیاں، شادی شدہ بچیوں کے گھروں میں گئے اور کہا کہہ دو اپنے باپ کو کہ بھائی تو مر گیا تمہارا، اس کا مقدمہ اگر یہ چلائیں گے تو تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے میوں کی خیر نہیں ہے. یہ کچھ ہوا ہے اس ملک. اتنی زبردست جو ہے ہم چیزیں دیکھتے ہیں. آپ نے بھی بیان کی کہ آپ جہاں بھی گئے ہیں لوگ بہت محبت سے ملتے ہیں، اور خواتین اور بچے اور پارٹی بہت مقبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. راجہ صاحب، کیا پاکستان کے جمہوری تصور کے اجزائے ترکیبی میں کوئی فرق ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں رہتی؟ آج آپ کی پارٹی میں بھی بہت سارے گروپس بن رہے ہیں، بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. خود آپ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ پر بھی اعتماد کی باتیں ہم سنتے ہیں بعض اوقات. کیا ہے یہ؟ دیکھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس قوم کے اجزائے ترکیبی میں کوئی جمہوریت کا جو اجزائے ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ملک جمہوری ہے، اس ملک کے لوگ جمہوری ہیں، فطرتاً جمہوری ہیں. اس ملک پر ہمیشہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جمہوریت کو سلب کرنے کی نہ صرف کوشش ہوتی ہے، وہ کوشش کامیاب بھی ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ کوئی جمہوریت سے ہٹ جاتے ہیں یا پارٹیاں اپنے آپ ٹوٹ جاتی ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے، 77 کے بعد کیا کیا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس کے قائد کو آپ نے ایک جوڈیشل مرڈر کے ذریعے منظر سے ہٹایا. ان کو ہم شہید کہتے ہیں، شہید جمہوریت ہیں، جو بھی ان کے اور ان کی سیاست سے اختلافات ہوں. اس کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی پہ حملہ کیا، اس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. بے نظیر صاحبہ کو آپ نے بڑے برے حالات میں سکھر جیل میں رکھا. آپ نے کراچی شہر میں کیا کیا؟ ایک جماعت کھڑی کر دی، ایم کیو ایم، جس کا مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو مات کیا جائے. آپ نے سندھ کے اندر جماعتیں بنائی، کھڑی کیں، جن کا مقصد تھا کہ سندھ میں آپ پیپلز پارٹی کو کمزور کریں. آپ نہیں کر سکے. دیکھیں، عوام اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ عوام خود تبدیل کرتے ہیں، وہ کسی کے کہنے پر جبر سے نہیں کرتے. لیکن یہ ہوا، کوشش تو کیا آپ نے. بہرحال اس کا نقصان ہوتا ہے جب آپ کلیدی لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر محترمہ کو منظر سے ہٹنا پڑا یا ہٹ گئیں، ان کی شہادت ہوئی. آپ لوگوں کو اٹھا کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں. تو ہر سیاسی جماعت پہ ایک حملہ ہوا ہے اس ملک میں. کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ بس وہ اپنے آپ ہی کمزور پڑ گئی، تتر بتر ہو گئی. ہر جماعت پہ حملہ ہوتا ہے. آپ 50 کی دہائی میں چلے جائیں، کیا ہو رہا تھا اس ملک میں؟ خواجہ ناظم الدین کے ساتھ کیا ہوا؟ خواجہ ناظم الدین آپ کے وزیر اعظم تھے. لیاقت علی خان ایک دم ایک پراسرار طریقے سے ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. مارنے والے کو وہیں پہ مار دیا جاتا ہے. نہ کوئی مقدمہ، نہ گواہی، نہ شہادت، بس رزق خاک تھا، خاک کا حصہ ہوا. اس کے بعد جو وزیر اعظم آتا ہے، اس کو ایک دن بلا کے گورنر جنرل کہتا ہے آپ کو میں نے ڈسمس کر دیا ہے. اور وہ وزیر اعظم کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس وقت جو آئین تھا ملک کا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہم آئین کے طور پہ استعمال کر رہے تھے، اس میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کے پاس. کہتے ہیں آپ جائیں وزیر اعظم ہاؤس، آپ کو میرا اختیار پتہ چل جائے گا. اور جب خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، ان کا پانی کاٹ دیا گیا ہے، ان کے گھر کے گرد گارد لگی ہوئی ہے. ان کو اپنا سامان اٹھا کے نکلنا پڑا باہر. مولوی تمیز الدین کیس کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ تاریخ ہے ہماری. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی جمہوری لگاؤ نہیں ہے یا جمہوری اداروں سے ہمارے جمہوری جو ادارے ہیں کوئی زمین میں خرابی ہے کہ وہ جڑ نہیں پکڑتے. ان کو اکھاڑا جاتا ہے اس ملک میں. جمہوری اداروں کو اکھاڑا جاتا ہے، عدالتوں کو اکھاڑا جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کو تہو بالا کیا جاتا ہے. اس میں میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی کوششیں ہوئی ہیں پاکستان میں جمہوریت کے خلاف اور جمہوری جو ایک کلچر تھا اس کے خلاف، اس میں سیاسی جماعتیں بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. نہیں، میں بتاتا ہوں. دیکھیں، بڑی قریب سے میں نے سیاست کو پچھلے 35-40 سال سے دیکھا ہے اور اب اندر سے بھی دیکھ رہا ہوں. اس میں ہوتا کیا ہے، چن کے ان لوگوں کو سیاست سے باہر کر دیا جاتا ہے جو واقعتاً ایک جمہوری نظریہ رکھتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے سیاست میں جو ان کے تابع ہوتے ہیں. بالکل یہاں پہ ایک سلیکشن ہوتی ہے، ایڈورس سلیکشن آپ اس کو کہہ لیں. مجھے غائب کر دیا جائے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے جیسا شخص اس نظام کو قبول نہیں ہے. مجھے کیوں الیکشن نہیں جیتنے دیا گیا 1,00,000-1.25 لاکھ ووٹوں کے باوجود؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ بولے گا، یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. تو جو لوگ قابو میں نہیں آنے والے ہوتے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے منظر سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور باقی اکثریت نہیں میں کہوں گا لیکن کلیدی
سطحوں پہ وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو تابعداری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آپ 80 کی دہائی دیکھیے, 80 کی دہائی میں کون سے خاندان ہیں جو ابھر کر سیاست میں سامنے آئے, ان کا پس منظر اور اس کے بعد ان کی سیاست دیکھ لیجئے. وہ جی حضوری کی سیاست ہے. ٹھیک ہے, ایک دو دفعہ یا نواز شریف میں ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ایک رمق, وہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر ان کو کچل دیا جاتا ہے, اور اب لگتا ہے کہ وہ تیار ہیں کہ اس پرانی تنخواہ پہ نوکری کریں. لیکن بالعموم اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتوں میں ان لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے, ان لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے. آج کیوں نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہیں؟ کہ ان سے خائف رہتا ہے نظام کہ کہیں یہ پھر نہ کچھ سر اٹھا لے. اسی طرح دیگر جماعتوں کو بھی آپ دیکھیں, ان میں بھی یہ کیا گیا. بے نظیر نہیں ہے نا ہمارے ساتھ اب. تو ہر جماعت پہ حملہ ہوا ہے اس ملک میں, ہر جماعت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ صرف اس نظام کا حصہ بن کے جبر کے تابع ہو کر سیاست کرو گے تو تمہیں سپیس ملے گی, تمہاری سیاست آگے بڑھے گی, ورنہ نہیں بڑھے گی. میرے اوپر جو حملے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں وہ کہاں سے ہوتے ہیں. آپ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں, نامعلوم کوئی XYZ قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, روز اس میں 100,000 ٹویٹس کر دی جاتی ہیں. وہ بالکل ایک سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی ہے. مجھے نظر آتا ہے بالکل کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. لیکن میں چونکہ کوئی پیشہ ور سیاستدان تو نہیں ہوں, نہ مجھے ضرورت تھی سیاست کی. خان صاحب نے کہا میں آ گیا, جب تک ہوں جب تک کر سکتا ہوں اپنی بات کروں گا, نہیں ہوگی پھر وکالت کی جانب لوٹ جاؤں گا. غریب بہت ہیں اس ملک میں, ان کے مقدمے کروں گا, مجھے اچھا لگتا ہے وہ مقدمے کرنا. جو بھی عدالت ہوگی اس سے بہرحال آپ نے معاملہ کرنا ہوتا ہے. میں عدالتی نظام سے اب نہیں ہوں خوش, لیکن پھر بھی غریب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے عدالت کا. تو انشاءاللہ اس میں معاونت کرتے رہیں گے. راجہ صاحب, 2-3 ہفتے سے کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں. میڈیا کچھ نہیں دکھا پا رہا, سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں آتی ہیں. آپ کی پارٹی وہاں جو ہے وہ حکمران بھی رہی ہے, کچھ عرصہ اقتدار میں بھی رہی ہے. ظاہر ہے کشمیر میں بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے جی, بہت ہی یہ افسوسناک صورتحال ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر جمہوریت پسند پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ وہاں جو حق مانگ رہے ہیں, وہ جو سیاسی حقوق مانگ رہے ہیں, جو معاشی حقوق مانگ رہے ہیں, مانگنے کے حق کو مانیں. آپ ان کی حقوق سے اختلاف کر سکتی ہیں کہ نہیں یہ تمہاری مانگ ٹھیک نہیں ہے, وہ مانگ ٹھیک ہے, وہ مانگ غلط ہے, لیکن جو ایک حق ہے آواز بلند کرنے کا, وہ حق تو آپ ان کو دیں نا, ہر پاکستانی کو دیں. تو ہم بالکل ان کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں 12 سیٹیں AJK سے باہر منتخب نہیں ہونی چاہیے, یا ان کے انتخاب کا طریقہ بدل دیجئے, پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ کیجئے, یا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ منگلا ڈیم بناتے وقت کچھ معاہدے ہوئے تھے, ان معاہدوں پر عمل کیا جائے, جو رائلٹی ملنی تھی AJK کو وہ نہیں دی گئی, یا جو قیمت طے ہوئی تھی بجلی کی, کس قیمت پہ بجلی ملے گی اس قیمت پہ ہمیں دی جائے. تو یہ باتیں ایسی ہیں جن پہ بیٹھ کر ایک گفتگو ہونی چاہیے. جائز اور ناجائز کا فرق جو ہے وہ گفتگو سے ثابت ہونا چاہیے, دلیل سے ثابت ہونا چاہیے, گولی سے نہیں, مار کے نہیں, لوگوں کو ایجنٹ قرار دے کر نہیں. تو اس روش کے بالکل ہم خلاف ہیں. جو ہمارا رشتہ ہے آزاد کشمیر کے ساتھ, ہم تو کہتے ہیں شارک کا رشتہ ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں اپنی شارک کے ساتھ؟ بلوچستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں, وہاں کے حالات کو؟ دیکھیں, بلوچستان میں بھی بہت سی باتیں اسی جبر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. بلوچستان میں ظاہر ہے ایک دہشت گردی کا عنصر ہے, بیرونی ہاتھ یقیناً وہاں کار فرما ہے, لیکن کچھ باتیں اور بہت بڑی باتیں ایسی ہیں جو بالکل جائز ہیں. جو ہوا 8 فروری 2024 کو باقی پاکستان میں, وہ تو بلوچستان میں شروع دن سے ہو رہا ہے. کوئی ایک الیکشن بھی بلوچستان کی تاریخ کا ایسا نہیں ہے جو صحیح ہوا ہو, جہاں آپ نے پہلے سے الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ مرتب نہ کر لیا ہو. یہ بات ہم جانتے ہیں, دہائیوں سے جانتے ہیں. وہاں جب آپ نے آواز چھین لی, ووٹ چھین لیا لوگوں سے, ان کے وسائل کے حوالے سے جو رویہ اپنایا گیا کہ سوئی گیس نکلتی ہے اور گیس بلوچستان میں نہیں ہے, وہاں سکولوں کی جو صورتحال ہے, جو صحت کی صورتحال ہے, وہ دنیا کی بدترین صورتحال ہے. دیکھیں, پورے پاکستان کی بالعموم حالت خراب ہے. ایک ہندسہ ہوتا ہے نیو نیٹل مورٹیلٹی, جو بہت کچھ آپ کو بتاتا ہے کسی ملک کے نظام صحت کے حوالے سے, کہ جو زندہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کیا تناسب ہے جو پہلے ماہ میں زندہ نہیں رہتے, کیونکہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو بیسک ہیلتھ کا نظام ہے وہ کتنا توانا ہے. کیونکہ ایک نوزائیدہ بچے کو, ایک ماں کو اس وقت جس طبی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ بیسک قسم کی معاونت ہوتی ہے, ہائیجین کی ضرورت ہوتی ہے, بیسک نیوٹرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے نشو و نما کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے بچے کو, تو وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے ملک کے
نظام صحت کے حوالے سے. تو دنیا میں سب سے بڑا تناسب نیو نیٹل مورٹیلٹی کا، یعنی کہ نوزائیدہ بچوں کی جو ہلاکت ہے پہلے 1 ماہ میں، وہ سب سے زیادہ ساؤتھ سوڈان میں ہے، جہاں پچھلے 30 سال سے خانہ جنگی کی صورتحال ہے. دوسرے نمبر پہ کون سا ملک ہے اس کے بعد؟ پاکستان. افغانستان ہم سے بہتر ہے اس حوالے سے. تو آپ ذرا سوچئے، 15 سال کی عمر میں آپ کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جن کے دماغ اور جسم سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کو وہ خوراک نہیں ملی جس کی وجہ سے ان کا دماغ اور ان کا جسم ان کی عمر کے حساب سے بڑھتے. تمام عمر کے لیے آپ نے ایک طرح سے ان کو معذور کر دیا ہے، وہ مقابلے کی دوڑ سے باہر ہیں. 40% بچے، 2.5 کروڑ بچے 15 سال کی عمر کے کسی اسکول میں نہیں جا رہے، کسی مدرسے، ووکیشنل ٹریننگ، کہیں بھی نہیں جا رہے. تو آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آپ نے اس ملک کی ترجیحات کہیں اور مقرر کی. اس ملک کے لوگوں کی ترجیحات، ضروریات بطور انسان کچھ اور تھیں، اور یہ صورتحال بلوچستان میں تمام ملک سے بری ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ نے 70-80 سال ضائع کیے، کہانی سناتے رہے، نہیں یہ سرداروں کا قصور ہے، سردار نہیں چاہتے کہ وہاں ترقی ہو. بالکل لغو اور بیوقوفانہ بات ہے. ریاست اگر اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، وہاں انڈسٹری لگانے میں معاونت کرے تو کوئی سردار راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ کہا کہ سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لو، بیشتر کو انہیں رائلٹیز میں حصہ دیتے رہو تاکہ وہ خاموش رہیں. وہ امیر، ان کی جائیدادیں سوئٹزرلینڈ میں، لنڈن میں، اور وفاق کے ساتھ ان کے معاملات خوش اسلوبی سے چلیں، اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ دربدر ہوں. تو یہ نہیں بات ٹھیک. جب وہاں ایک آواز اٹھتی ہے، جمہوری آواز اٹھتی ہے، تو آپ پھر یہ کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہیں، ان کو اٹھاؤ، ان کو مارو. مسنگ پرسنز آپ نے کیے. بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد کا جو پورا یہ دور ہے، اس میں جو مسنگ پرسنز کی تعداد ہے وہ آپ دیکھیے. 2005-06 سے پہلے دیکھیے اور 5-6 کے بعد دیکھیے کیا کیا آپ نے، کس طریقے سے بلوچستان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. بلوچستان کو آپ دیتے کیا ہیں؟ دیکھیں بلوچستان سے کتنے ممبر آتے ہیں قومی اسمبلی میں؟ غالباً 14. یہ وہ نمبر ہے جو گجرانوالہ ڈویژن کا ہے شاید. آپ نے ان کو بالکل غیر اہم کیا ہوا ہے اپنے نظامی حکومت میں. ہمیں ضرورت ہے سینٹ میں، آپ نمائندگی تو دیتے ہیں بلوچستان کو، لیکن سینٹ کا کوئی رول نہیں ہے حکومت کے انتخاب میں. وزیر اعظم کا انتخاب صرف قومی اسمبلی کرتی ہے، لہٰذا وہ حکومت کے انتخاب میں بھی غیر اہم ہیں. تو آپ کو سوچنا ہے کہ ملک کی جو اکائیاں ہیں ان کو کیسے آپ نے مساوات کی بنیاد پر، انسانی حقوق کی بنیاد پر اس ملک میں جگہ دینی ہے.